بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے۔ سیاسی کا مطلب ہے عربی میں کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا رکھوالا فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رکھوالا بنا لیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سودانے اور سودا کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے مجھے یہ گھوڑا نسلی کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا بڑھا ہے اور بچپن اس نے اسی گائے کے ساتھ گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اصلی نسل نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر منہ اٹھا کر کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج، گھی اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوش گزار دیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 2 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کی کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس کو دیں اور اس کے ساتھ اسے اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اسی مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اپنی والدہ کے محل میں جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ اس لیے یہ اسلوب کسی چرواہے کا تو ہو سکتا ہے لیکن بادشاہ کا نہیں۔